السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ حضرات پوڈ کاسٹ وتھ جیمز کے پلیٹ فارم سے ایک انتہائی خوبصورت پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں جس کا عنوان ہے ماہ سفر اسلامی نقطہ نظر۔ اس عنوان پر ایک خوبصورت پروگرام آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک معزز شخصیت جو محتاج تعارف نہیں، علم میں عمل میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری عبدالحمید قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہم العالیہ۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم صاحب، آج کا جو عنوان ہے ماہ سفر اور اسلامی نقطہ نظر، ماہ سفر اسلامی نقطہ نظر، اس عنوان کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ماہ سفر کیا ہے اور اس کے متعلق عوام میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کی حقیقت کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیے، جہاں تک سوال ہے ماہ سفر کیا ہے، تو ماہ سفر یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے۔ ماہ سفر فی نفس ہی ایک بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اس میں کوئی نحوست آ جاتی ہے یا کوئی بلائیں یا مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ یہ ایک لوگوں میں ایک غلط قسم کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ تصور جو پایا جا رہا ہے یہ صرف اب سے نہیں ہے، یہ اب کا نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے سے ہی عرب میں بھی یہ تصور پایا جاتا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تصور کو دور فرما دیے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی بخاری میں درج فرمایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے اور بدشگونی جائز نہیں ہے، الو کوئی چیز نہیں ہے، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ تو اسی طور پر ہم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ماہ سفر جب آ جائے تو یہ سفر کا مہینہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے، لہٰذا اس سفر کے مہینے کے آنے پر یہ جو نحوست کا تصور کیا جاتا ہے یہ بالکل غیر اسلامی تصور ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہم کو بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے کہ تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ چاہے اچھائی ہو برائی ہو سب من جانب اللہ ہے۔ تو اور قرآن مجید میں رب کریم کا فرمان ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ تمہاری ان بدعمالیوں کے سبب پہنچتی ہیں جو تمہارے ہاتھوں نے کی ہیں۔ ویعفو عن کثیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت ساری چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو نحوست کا سبب ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں۔ کوئی مہینہ کوئی دن مسلمان کے لیے منحوس نہیں ہے۔ ہاں، وہ دن منحوس ہو سکتا ہے یا وہ لمحہ مسلمان کے لیے منحوس ہو سکتا ہے جس میں وہ رب کی نافرمانی کر لے۔ آج ہمارا تصور یہ ہو چکا ہے کہ آج ہم سے فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نحوست یاد نہیں آتی۔ آج ہم کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کو نحوست یاد نہیں آتی۔ لوگوں کی غیبتیں ہم کر رہے ہیں، نحوست ہم کو یاد نہیں آتی۔ چغلیاں ہم کر رہے ہیں، نحوست ہم کو یاد نہیں آتی۔ نوجوان طبقہ ہے کہ بدنگاہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نحوست یاد نہیں آتی۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو شراب کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، نحوست یاد نہیں آتی۔ یہ سارے گناہ کرنے کے باوجود ہم کو نحوست یاد نہیں آتی۔ جیسے ہی سفر کا مہینہ آ گیا ہم سمجھتے ہیں کہ نحوست والا مہینہ آ گیا، تو ہماری بدعمالیاں ہم کو یاد نہیں آتی۔ ہم نے مہینے کو نحوست والا مہینہ قرار دیا ہے، حالانکہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ اگر نام پر ہی غور کر لیتے تو تب بھی ہم یہ نہ سمجھتے، کیونکہ سفر کا جو نام ہے سفر المظفر ہے، اور مظفر عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کامیابی کے۔ تو سفر المظفر کا اگر ترجمہ کیا جائے تو کامیابی کا مہینہ ہے یہ۔ تو اس مہینے میں کوئی ایسی نحوست والی بات نہیں ہے۔ نحوست ہماری اپنی بدعمالیوں سے ہے۔ نیکیاں کریں، انشاءاللہ ساری مصیبتیں ساری بلائیں دور ہو جائیں گی۔ ہم سب اس ماہ مبارک میں شادی بیاہ یا کچھ خیر کا کام کرنا، اس کے متعلق کیا حکم؟
دیکھیے شادی بیاہ کا جہاں تک تعلق ہے، شادی بیاہ کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ شریعت کی طرف سے ایسا کوئی ممنوع وقت نہیں ہے کہ جس میں شادی بیاہ کو روکا جا سکے۔ لہٰذا سفر کا مہینہ بھی وہ اسی طریقے سے ہے، لہٰذا سفر کا مہینہ آ جائے تو اس سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، یہ عوام میں غلط قسم کا تصور پایا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شادی بیاہ کی جائے تو اس میں کوئی ناکامی کا سبب ناکامی دیکھنا پڑے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، ایک روایت کے مطابق، اگرچہ کہ مشہور روایت شوال المکرم میں آپ کا نکاح ہوا، لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا سفر المظفر کے مہینے میں ہوا۔ اگرچہ کہ رخصتی پھر بعد میں ہوئی ہے، لیکن نکاح جو ہوا سفر المظفر کے مہینے میں ہوا۔ تو جب نکاح سفر المظفر کے مہینے میں تاجدار کائنات خود اپنے لخت جگر کا کیے ہیں، تو پھر ہم اگر کوئی نکاح کا پیغام یا نکاح کا تصور یا نکاح کریں تو اس میں کوئی نحوست والی بات نہیں ہے، بالکل کی جا سکتی ہے۔ شکریہ ہم صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ ماہ سفر المبارک میں کچھ نئے کام کا آغاز کرنا، اس کے متعلق کیا ہے؟ دیکھیے سفر المظفر کے مہینے میں جیسا شادی بیاہ کرنا بالکل جائز ہے، اسی طریقے سے کوئی نیا کام کریں وہ بھی جائز ہے، نئے کام کی ابتدا کی جا سکتی ہے۔ ایسا کوئی تصور نہیں کہ آپ کوئی نیا کام اس میں آغاز کریں وہ کام ادھورا ہو جائے گا یا نامکمل ہو جائے گا یا ناقص رہے گا، یہ سب غیر اسلامی تصورات ہیں۔ ماہ سفر میں بھی نیا کام اگر کرنا چاہیں تو بالکل کیا جا سکتا ہے۔ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ ماہ سفر المظفر میں جرنی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے جیسے شادی بیاہ کے لیے نئے کام کے آغاز کرنے کے لیے کوئی وقت ممنوع نہیں ہے، اسی طریقے سے جب سفر المظفر کا مہینہ آ جائے، کوئی ٹریول کرنا چاہ رہا ہو، سفر کرنا چاہ رہا ہو تو کر سکتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو تشریف لے گئے ہیں، ایک روایت کے مطابق سفر کے مہینے میں ہی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا جو ہجرت کا سفر ہے، یہ سفر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر المظفر میں ہی فرمائے ہیں۔ تو اور یہ جو سفر ہجرت ہے یہ بہت سی کامیابیوں کا پیش خیمہ بھی بن چکا ہے۔ سفر ہجرت کے بعد بہت ساری کامیابیاں بھی اسلام کو نصیب ہوئی ہیں۔ اگر سفر المظفر کے مہینے میں سفر کرنا کوئی عذر شریعت منع ہوتا تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت کیوں فرماتے؟ بہت بہت شکریہ ہم صاحب۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آخری چہارشنبے کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک عوام میں تصور پایا جاتا ہے کہ ماہ سفر کا جو آخری چہارشنبہ آتا ہے تو اس چہارشنبے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ آخری چہارشنبہ جب آ جائے تو سیر و سیاحت کے لیے نکلنا چاہیے، ہریالی میں جانا چاہیے، گھاس وغیرہ میں جانا چاہیے، اسی طریقے سے کوئی جنگل وغیرہ میں جا کر کے چہل قدمی کرنا چاہیے۔ چہل قدمی کرنے سے، اس طریقے سے ہریالی میں جا کر آنے سے، چہل قدمی کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، یہ لوگوں کا تصور ہے۔ اگر لوگوں کا تصور ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو اس کا اسلامی کتب سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لہٰذا اگر کہنے والے کے مطابق یا جو یہ تصور رکھ رہا ہے اس تصور رکھنے والے کے مطابق اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آخری چہارشنبے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو پھر جب بلائیں نازل ہو رہی ہوں تو گھر سے باہر نکلنا کیوں؟ گھر میں رہ کر قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، انشاءاللہ بلائیں دور ہوں گی۔ یعنی کہ آپ جا کر ہریالی کو کھن لیں اور اس کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں، یہ ایسا کوئی تصور اسلامی کتب میں نہیں ملتا۔ استغفار تمام پریشانیوں کا حل ہے، اپنے گھر میں رہ کر اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، انشاءاللہ بلائیں مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ عوام میں یہ بات عام ہے کہ چہارشنبے کے دن جو کام کیا جاتا ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، لہٰذا چہارشنبے کے دن کوئی نیا کام کا آغاز نہ کیا جائے، اس کے متعلق کیا حکم؟ دیکھیے سب دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہیں، اتوار سے لے کر ہفتے تک، یعنی ہفتے کے جو 7 دن ہیں سب دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دن ہیں، کوئی دن نحوست والا دن نہیں ہے۔ بالخصوص چہارشنبے کے تعلق سے عوام میں یہ غلط تصور پایا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی مہینہ ہو،
جب چہارشنبے کا دن آتا ہے تو لوگ کچھ اس میں نیا کام نہیں کرنا چاہتے، یا کوئی ایسی بات جس میں کوئی اہم معاملہ ہونے والا ہو نہیں کرنا چاہتے، تو یہ بھی بے جا ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ چہارشنبے کا دن بھی ایک برکت والا دن ہے، بلکہ احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو چہارشنبے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو پیدا فرمایا ہے، اور پھر چہارشنبے کے دن نئے کام کی ابتدا بالکل کی جا سکتی ہے۔ ہندوستان کی مایا ناز یونیورسٹی جامعہ نظامیہ جو ازہر ہند ہے اور عثمانیہ یونیورسٹی سے پہلے قائم شدہ یہ یونیورسٹی ہے، حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی قائم کردہ یہ یونیورسٹی ہے۔ تو جامعہ نظامیہ میں جب نئی کتابوں کا آغاز کیا جاتا ہے، جب نیا اکیڈمک ایئر شروع ہوتا ہے شوال میں، تو اس وقت نئی کتابوں کا جو آغاز کیا جاتا ہے تو چہارشنبے کے دن ہی آغاز کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ ایک معتبر ہمارا ادارہ ہے، بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پر نئی کتب کا آغاز چہارشنبے کے دن ہو رہا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہارشنبے کے دن نور کو پیدا فرمایا ہو، لہذا چہارشنبے کے دن اگر کوئی ایسا کام جس میں کوئی اہم معاملہ ہونے والا ہو یا کوئی نیا کام ہونے والا ہو اگر کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا، اور ناقص ہونے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز ناظرین کرام، آپ حضرات ماہ سفر المظفر کے متعلق پائے جانے والے غلط فہمیوں پر بہترین گفتگو ہمارے مولانا سے سماعت فرما رہے تھے۔ میں آخر میں انتہائی دل کی عمیق گہرائیوں سے حضرت والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت عنایت فرمایا ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک حضرت والا کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائیں اور آپ کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔